اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الاسلام فرماتے ہیں نور کی سرکار ہے پایا تو شالہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک حسن نورین جوڑا نور کا۔ فرمانے اعلیٰ حضرت کو ہم نے یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی نعت شریف ہم نے سنا۔ اب بیان کو آگے بڑھانے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان جسولی رحمۃ اللہ تعالی یہ سفر کر رہے تھے، راستے میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور یہ پانی کے تلاش میں نکلے۔ پانی بہت دیر کے بعد ملا، ایک کنواں باوڑی جسے ہم کہتے ہیں۔ مختصراً واقعہ بتا رہا ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باوڑی کے پاس تو پہنچ گئے، پانی تو ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں۔ کیا چیز نہیں ہے؟ ڈول اور رسی نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان ہوئے، دیکھ رہے تھے پریشانی کی حالت میں کہ اتنی میں ایک مدنی منی اپنے چھت کے اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سلیمان۔ تو اس مدنی منی نے کہا کہ تم وہی سلیمان جسولی ہو جس کے ڈنکے بج رہے ہیں شوہر کے، یعنی کہ اتنے مشہور ہیں آپ کہ آپ کے مشہوریت کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ وہی سلیمان جسولی ہیں۔ پھر وہ مدنی منی آئی اور باوڑی میں تھی، اس کا تھوکنا تھا کہ باوڑی کا پانی اوپر آ گیا۔ اب جب پانی اوپر آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو بھی کیے اور پانی بھی پیے۔ اس کے بعد اس مدنی منی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ آپ نے یہ کمالات بھی، یہ کرامت کیسے حاصل کی؟ آپ کے اندر یہ کرامت کہاں سے ہے؟ تو اس مدنی منی نے اتنی پیاری جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا کہ حضرت سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ
کریں گے. وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں. سبحان اللہ. اور یہ وہی درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ میں باوڑی میں تھی اور میرا دھکنا تھا کہ پانی اوپر آ گیا. سبحان اللہ. حضرت سلیمان جسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہی پر وعدہ کرتے ہیں کہ میں درود پاک کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا. تو آپ نے درود پاک کے اوپر ایک کتاب لکھا جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. آج اس کتاب کی اتنی برکت ہے کہ اگر ہم کسی بھی جائز نیک مقاصد کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز وہ جائز مقصد ضرور پورا ہوتا ہے. یہ درود پاک یعنی اس کتاب کی اتنی برکت ہے. آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی، جیسا کہ کل ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی 40ویں عادت کو دور کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ تک آپ نے دور خلافت انجام دیے. اور اس کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، یعنی کہ فجر کی نماز میں دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا آپ پر اور آپ زخمی ہوئے. زخمی ہونے کے بعد آپ آئے اور وصیت کی، یعنی لوگوں نے آپ سے دریافت کیا، پوچھا یا امیر المؤمنین آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں؟ سب عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین ہم آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، اس کے بعد بھی آپ جواب نہیں دیتے. لیکن جواب نہیں دیے، یعنی کہ آپ وصیت نہیں کیے کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کے دفن ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد خلیفہ مقرر. کتنے دن بعد؟ 3 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. یعنی کہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی انہی دو صحابی تھے جنہیں لوگ زیادہ محبوب اور خلافت کے لیے مانتے تھے. تمام صحابہ کرام، ان میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کس کو خلیفہ بنائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی کو الگ لے کر گئے. بولے آپ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. کون ہے؟ چچا زاد بھائی ہیں. خلافت کے حقدار آپ بھی ہیں اور خلافت کے حقدار حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہیں. تو اگر میں آپ کو خلافت یعنی کہ ہم لوگ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں تو آپ یہ بھی منظور کر لیں، اور اگر ہم لوگ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بناتے ہیں تو آپ یہ بھی منظور کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے. پھر آپ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، بولے کہ آپ داماد رسول ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں، اور اگر میں آپ کو خلیفہ بناؤں تو آپ یہ بھی منظور کریں، اور اگر ہم آپ کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دیں تو آپ خلیفہ بنائیں تو آپ انہیں بھی تسلیم کر لیں. تو حضرت عثمان غنی نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے بھی منظور ہے. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے بیعت کی. جیسے ہی آپ کا بیعت کرنا تھا کہ حضرت علی اور تمام صحابہ کرام آپ کے ہاتھوں پر بیعت فرمائے. اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہے اور لقب غنی اور عمر ذوالنورین، ان لقبوں میں آپ کے زیادہ مشہور لقب ہے ذوالنورین. اور انشاءاللہ العزیز ہم آگے سنیں گے کہ ذوالنورین کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز سنیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شروع ہی میں، یعنی اسلام کی حضور علیہ السلام کے دعوت دینے کی شروعات ہی میں آپ نے اسلام قبول کر لیے تھے. یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے، کیونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت فرماتے تھے، کرتے تھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور حضرت عثمان غنی کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا اور سوچا. اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کا اسلام قبول کرنا یہ تھا کہ آپ کے گھر والے، یہاں تک کہ آپ کا چچا جو تھا وہ آپ کو رسیوں میں باندھ دیا اور تکلیف دینے لگا. اس نے کہا کہ اگر تم نئے دین کو چھوڑ دو، اگر تم نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے دین پر قائم ہو جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہوں گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عثمان غنی کا کہنا تھا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ منظور ہے، لیکن مجھے دین اسلام چھوڑنا منظور نہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام لانا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مصائب اور یہ ستم ہونا شروع ہوئے. جب ان کے چچا دیکھے کہ اب یہ ماننے والا نہیں، یہ اسلام چھوڑنے والا نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے آپ کو رہا کر دیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ اور چہرے پر تھوڑی سی لالری، آپ کا حلیہ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تھے؟ توانا درمیانہ قد کے تھے، یعنی نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے ہیڈ کے تھے، یعنی کہ درمیانہ قد کے تھے، درمیانہ ہیڈ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ کے چہرے پر دانے کے نشان تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی ہوئی تھی، سر کے بال گھریلے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے گول تھے. سر کے بال کیا تھے؟ تھوڑے سے گول تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح کا جسم مبارک تھا. پنڈلیاں آپ کی گوشت سے بھری ہوئی تھی، ہاتھ لمبے تھے اور بال بہت زیادہ تھے آپ کے جسم مبارک میں. اور اگر
اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور سخاوت کے بارے میں بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخاوت میں قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے، اس وقت اسلام کو مال کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت لینا چاہتا ہے، کوئی ہے جو اسلام کی مدد کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں 1000 اونٹ، روایتوں میں کچھ روایتوں میں 1000 اونٹ کا آتا ہے اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ دیے اور فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ 1000 اونٹ کے ساتھ ساتھ سامان اور 1000 دینار ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہو۔ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر میں 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ ساز و سامان اور 1000 دینار دیتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، تمہارے اس عمل کے بعد تمہیں کوئی عمل جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے اس عمل کے بعد جنت میں تمہیں جانے سے کوئی عمل نہیں روک سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سامان اور 1000 دینار دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ 3000 اونٹ اور 3000 دینار ہوئے اور اس کے ساتھ ساز و سامان جو تھے وہ الگ۔ اب اگر آج کے دور میں اونٹ کی قیمت لگائی جائے، اونٹ کا حساب کیا جائے تو 3000 اونٹ تھے، وہ بھی اعلیٰ ترین، عرب کے اعلیٰ ترین اونٹوں میں سے اونٹ تھے، اور جو دینار تھے وہ آج کے نوٹ کے حساب سے نہیں بلکہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں اگر سکوں کا حساب لگایا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ 60 ارب 16 لاکھ روپے ہوئے 3000 دینار کی۔ 60 ارب کتنے لاکھ؟ 16 لاکھ روپے ہوئے آج کے دور میں اگر حساب لگایا جائے۔ حضور علیہ السلام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش و جذبے کو دیکھے تو بہت خوش ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی دین اور اللہ کی راہ میں دینے سے، خرچ کرنے سے اتراتے نہ تھے۔ آپ کبھی دیتے بھی تھے تو یہ ان کے دل میں خیال نہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے غنی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ کتنا دینے والا ہے، یہ خیال نہیں ہوتا تھا۔ غنی اسے کہتے ہیں جو مالدار ہو لیکن اور کی چاہت نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ مجھے اور مل جائے۔ غنی کی تعریف بتا رہا ہوں، غنی اسے کہتے ہیں جو لالچ نہ کرے کہ مجھے اور مل جائے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے اترائے نہ، بھاگے نہ، اسے غنی کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم دعا مانگو تو یہ مانگو کہ اے میرے مولا، اگر تم مجھے بنا تو غنی بنا، مالدار نہ بنا۔ کیا بنا؟ غنی بنا کہ خرچ کرنے والا بھی ہو اور مال کی چاہت بھی نہ ہو۔ کیا؟ خرچ کرنے والا بھی بن جاؤں اور مال کی چاہت بھی میرے دل میں نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع اور آیا، مدینہ شریف میں مسلمانوں کے لیے پانی کم پڑ گیا، یعنی کہ
مسلمانوں کے لیے پانی کی تکلیف تھی اور کنواں تھا جو باوڑی تھا وہ ایک یہودی کا تھا. حضور نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی آراستہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ باوڑی مجھے دے دے, تو کتنے روپے میں دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں باوڑی نہیں دوں گا. تو آپ نے کہا پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. وہ منظور کر لیا. آپ نے 12,000 دینار دیا. کتنے؟ 12,000. اور وہ پانی کیا کرتا تھا؟ روزانہ بیچتا تھا, روزانہ پانی بیچتا تھا, پیسے کماتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پارٹنرشپ ہوئی اور ایک دن کی باری لگی کہ ایک دن میں بیچوں گا پانی اور ایک دن تم بیچنا, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اے مدینے کے مسلمانوں, اے مسلمانوں, تم پانی لے جاؤ, فری میں لے جاؤ, جتنا چاہو اتنا لے جاؤ. پیارے پیارے اسلامی بھائی, یہ ہے حضرت عثمان غنی. 12,000 دینار دیے, فری میں پانی پلا رہے ہیں. آج ہماری سرکار گورنمنٹ جو ہے وہ فری میں پانی نہیں پلاتی, اس کا ٹیکس لیتی ہے آپ سے. پیارے اسلامی بھائی, حضرت عثمان غنی جب ایک دن یہ اعلان کرتے ہیں سارے مدینے کے لوگ یعنی کہ مسلمان سب پانی لے کر جاتے ہیں اور یہودی دوسرے دن جب آتا ہے تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. یعنی کہ سارے لوگ پانی لے کر چلے گئے, 2 دن کا پانی لے کر چلے گئے. سب جانتے ہیں کہ کل یہودی بیٹھے گا, وہ پیسے سے بیچے گا, عثمان فری دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ فری لیں. اس لیے صحابہ کرام اس وقت غربت میں تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہودی آیا اور کہنے لگا اے عثمان اب تم پورا کنواں لے. تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ میں اس سے خوش ہوں, پارٹنرشپ سے خوش ہوں, آدھا تو آدھا میں تیرا اور آدھا میرا. تو جب یہ بات حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی اور حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا, سمجھایا, تو حضرت عثمان غنی 12,000 یا 6,000 دینار میں آپ نے وہ باوڑی خرید لی, پوری باوڑی. آج بھی مدینہ شریف میں بیر نام کے کنویں سے آج بھی قائم ہے اور وہاں پر جب بھی سنیت قائم ہوگی انشاءاللہ العزیز درود و سلام اور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور سخاوت کی بات ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے کچھ لوگ تجارتی لوگ آئے تھے, تجارتی قافلہ آیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رات ہی میں گئے, سارا مال خرید لیا, سارا مال خرید لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کے لائے. اب جو اور تجارت کے لوگ تھے وہ گئے ان تجارتیوں کے پاس اور ان تجارتیوں سے کہا کہ مجھے مال دے دو. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا, آپ کس لیے پھر یہاں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سارا مال رات ہی میں حضرت عثمان غنی نے پورا مال خرید لیا. جب انہوں نے سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے عثمان, تم اگر پورا سامان 1 لاکھ میں لائے ہو تو ہم 1.5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ 1 دینار میں لائے ہو تو میں 1.5 دینار میں لینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ 2 دینار میں لائے ہو تو ہم 3 دینار دینے میں تیار ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اور کتنا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 سے 3 دے دیں گے, یعنی کہ اگر آپ 1 میں لائے ہیں تو ہم 3 دینار دے
ہوا حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک دن کا اور مہلت دیتا ہوں، جاؤ پورا دن سوچو کہ میں کتنے روپے میں خرید سکتا ہوں، جاؤ پورا دن سوچو کہ میں کتنے روپے میں خرید سکتا ہوں۔ گئے وہ لوگ، دوسرے دن پھر آئے اور عرض کیا اے حضرت عثمان غنی آپ مجھے اپنا یہ مال دے دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کتنے میں؟ فرمایا 5 گنا میں لیتا ہوں۔ کتنے؟ 1 روپے میں اگر لائے ہیں تو میں اس کا ڈبل نہیں بلکہ 5 گنا دیتا ہوں، 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں بلکہ 5 گنا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، یہ تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ اب ان کو منع کر دیا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، سامان کو لے جاتے تھے اپنے پاس رکھتے تھے، جب بازار میں چیزیں ختم ہو جاتی تھی تو یہ لوگ 1 روپے کا سامان 1.5 روپے میں بیچتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی نے سامانوں کو، ان تجارتی مال کو اپنے پاس رکھ لیا، نہ ان لوگوں کو دیا، اس لیے کہ اگر دے دیتے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا تو خرید لیا لیکن انہیں دیا نہیں۔ پھر دوسرے دن جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، آپ مدینے کے لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ جسے جتنا مال کی ضرورت ہو وہ مسجد نبوی میں آئے اور لے کر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گلیوں میں اعلان کروا دیے، تمام مدینے کے لوگ آئے اور لے کر چلے گئے۔ پھر وہ تجارتی لوگ جو تجارت کرتے تھے حضرت عثمان غنی سے آ کر عرض کیے کہ اے عثمان غنی آپ نے کیا کیا، ہم آپ کا 5 گنا، آپ کو 5 گنا نفع دے رہے تھے لیکن آپ نے فری میں دے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنو، فرماتے ہیں کہ تم 5 گنا مجھے نفع دے رہے تھے جبکہ میرا خدا 70 گنا نفع دے رہا تھا۔ پیارے اسلامی بھائی، وہ حضرت عثمان غنی جو خدا پر توکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا خدا 5 کی بجائے 1 کے بجائے 70 دیتا ہے، 5 دے رہے ہیں۔ آج ہمارا توکل اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال سے کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، وہ انشاءاللہ العزیز ضرور امین ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جتنا کوشش کرتا ہوں کہ میرا مال کم ہو جائے، میں غربت میں آ جاؤں، لیکن میرا مال اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان تم اونٹ پر بیٹھ کر کھایا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن سے اونٹ پر بیٹھ کر کھانے لگے۔ جو چاول گرتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترنے کے بعد وہ چاول زمین سے اٹھا کر کھا لیتے تھے، وہ چاول زمین سے اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ، میں جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا بلکہ اس کا الٹا ہو گیا، میں اور غنی، میں اور مالدار۔ حضور نے فرمایا اے عثمان، تم اونٹ پر بیٹھ کر کھاتے ہو لیکن اور کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے فرمان کے مطابق اونٹ پر بیٹھ کر تو کھاتا ہوں لیکن جو دانے گر جاتے ہیں میں اسے نیچے اتر کے دوبارہ اٹھا کے کھا لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں 1 کے بدلے ڈبل دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، یہی وجہ ہے کہ آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانے بیٹھے تو کھانے میں جو بھی چاول نیچے گرے یا روٹی گرے یا کوئی بھی چیز کھانے کی نیچے گرے اسے اٹھا کر کھا لیں، اور انشاءاللہ العزیز کھانے کی یہ برکت ہوگی کہ ہم انشاءاللہ العزیز کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت پورے 12 سال رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت 12 سال فرمائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سازش کی گئی، کوفے سے سازش کی، اور یعنی کہ 3 لوگ اس میں زیادہ تر شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے آئے اور مدینہ شریف میں آتے ہی آپ سے کہنے لگے کہ یا تو آپ خلافت کو دستبردار کر دیں کہ خلافت کو چھوڑ دیں، یا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ لوگ نفرت کرتے تھے، باقاعدہ سازش کیے تھے کہ ہم کسی بھی طرح حضرت عثمان غنی کو ہٹا دیں گے خلافت سے، اور اگر وہ خلافت سے نہ ہٹے تو ہم انہیں شہید کر دیں گے۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں کبھی خلافت سے نہیں ہٹوں گا، میں کبھی خلافت سے نہیں ہٹوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، اے عثمان تم اس چیز سے کبھی مت ہٹنا، اس چیز سے کبھی مت ہٹنا، یعنی کہ اگر خلافت تمہیں ملی تو مت ہٹنا۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان غنی سے سوال کیا تو آپ نے بجائے حدیث شریف سنانے کے آپ حکمتیں بتانے لگے کہ اگر میں خلافت کو چھوڑ دیتا ہوں تو خلافت ایک مذاق بن جائے گا، خلافت ایک مذاق بن جائے گا، لوگ خلافت کو خلافت نہیں بلکہ اسے مذاق سمجھیں گے، اس لیے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، مجھے شہید ہونا منظور ہے، خلافت چھوڑنا منظور نہیں۔ پھر وہی 3 لوگ مدینے سے واپس چلے گئے تھے اور پھر کچھ دنوں کے بعد مدینے میں آئے اور حضرت عثمان غنی سے خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی نے منع فرما دیا۔ اب حضرت عثمان غنی جب منع فرما دیے یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو گھیر لیے، حضرت عثمان غنی کو گھیر لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں حاضر نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اس لیے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے کر دیے، اور آپ مدینے کے باہر گئے تھے کسی کام سے، اور جو مدینہ شریف کے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ حج کا مہینہ تھا، حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھیراؤ کر لیا، گھیر لیا۔ 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ یہ وہی عثمان ہے جنہوں نے مدینے کے لیے کنواں خریدا، پانی پلایا، لیکن آج یہی عثمان ہے کہ انہیں خود 40 دن تک پانی نہیں ملا، انہیں خود کھانا نہیں ملا۔ یہ یہی عثمان ہے کہ سب کو کھلاتے تھے لیکن آج خود بھوکے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، ان کی بیوی، ان کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس دسترخوان لگا ہے اور کسی عرض کرنے والے نے یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان کب آ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ انتظار کرو، افطار میں عثمان ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب ان کی زوجہ محترمہ جب یہ سنی تو آپ گھبرا گئی اور اٹھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے گھر کے پیچھے سے آپ کے دشمن گھر میں گھس آئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے آپ کے داڑھی کو پکڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاپڑ لگائے، مارے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ جسم سے جدا کر دیے، اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 زخم دیے۔ کتنے؟ 9 زخم دیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے جب آپ کی جوزہ گئی، ہاتھ بڑھائی تھی
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تلوار لگا، آپ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ حضرت عثمان غنی ہے اور شہید ہوئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب شہید کہیں بھی شہادت دے، اگر مسجد میں شہید ہو تو مسجد کا مصلی اس کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ اے میرے مولا، یہ شہید ہوا تھا، اسے بخش دے۔ اور اگر اپنے زمین میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں شہید ہو تو زمین گواہی دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کا خون قرآن پاک پر گرا، پہلا پارہ اور رکو لاسٹ ہے پہلے پارے کی، اور آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صبغۃ اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن پاک پر گرا، آپ شہید ہوئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب یہ قرآن پاک قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دے گا۔ میرے اسلامی بھائی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اگر ان کی سیرت پر بات کی جائے تو میں کہتا ہوں پوری رات نہیں، اس سے بھی اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو کریں، لیکن حضرت عثمان غنی کی سیرت میں، ان کی شان میں آپ کرنے بیٹھیں گے کبھی ختم نہیں۔ حضرت عثمان غنی جنہیں ذوالنورین کہا گیا، حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ آپ کی نکاح میں آئی۔ جب بدر کا جنگ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں نہیں گئے تھے۔ کس لیے نہیں گئے تھے؟ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، آپ عیادت کے لیے تھے۔ پھر جب جنگ بدر سے لوگ واپس آئے، حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو دیکھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے سب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ یہ وہی عثمان ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، ان کی فضیلت ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے آپ کے شان میں نور کی سرکار سے پایا دشالہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اسی حدیث پاک اور اسی واقعے پر غور فرمایا جب اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور فرمایا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، وہ مبارک جوڑا نور کا، وہ مبارک جوڑا نور کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بولنے میں یا آپ جو کچھ بھی